السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کی نشانی جان کر چونک جائیں گے۔ پہلی چیز الاخلاص، یعنی جب بھی آپ دعا مانگے تو سب سے پہلی کنڈیشن آپ کے لیے یہ ہے کہ صرف آپ کو اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ نے 10 اور لوگوں کو بھی شامل کیا ہوا ہے آپ نے دعا کے اندر اور ان سے بھی مانگ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی مل جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ آپ کو نہیں دے گا۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم دل سے دعا مانگیں اور ہم اس یقین سے مانگیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ دل کو حاضر کر کے دل سے دعا مانگے، کیونکہ جو دل سے نکلتی ہے نہ اس کے اثر ہوتی ہے، وہ اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس یقین سے مانگے کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایکٹ یقین کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے نا اور آپ سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں، اللہ میری نماز قبول کریں گے کہ نہیں، تو یاد رکھنا تب آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میری دعا کو اللہ پاک ضرور قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی غافل کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ کا دل غافل ہے، کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، لیکن منہ سے بڑا کچھ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شفا دے دے، لیکن دماغ اور دل آپ کا کہیں اور ہے، تو اس کنڈیشن میں اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جو حلال کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک حرام کھانے والوں کی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں کرتا، پاکیزہ کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور پھر اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اس کے بال پہ مٹی لگی ہے، کپڑے خراب ہے، اور وہ اللہ پاک کے گھر کے پاس جا کے اللہ سے کہتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اس حالت کے اندر اس بے چارگی کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جاتا ہے، پر اللہ کو تو قبول کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی کھانا پینا حرام، اس کی پروانی ہی حرام، تو پھر اللہ پاک کیوں اس کی دعا قبول کریں گے؟ اللہ ریجیکٹ کر دیتا ہے ایسی دعا۔ اللہ پاک ایسی دعا کو اس کے منہ کے اوپر مار دیتا ہے، جو حرام کھانے والا ہے، جو سود کھانے والا ہے، جو دوسروں کا حق کھانے والا ہے، جو چوری کرنے والا ہے۔ یہ ساری جو حرام کی صورتیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتی۔ چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگے، کیونکہ جو بندہ گناہ کی چیز کے بارے میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور اگر اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیے تو اس کنڈیشن میں اللہ پاک اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے، اس کا بدلہ تجھے مرنے کے بعد ملے گا، کیونکہ اگر تو نے اللہ سے کوئی غلط چیز مانگا تو اللہ تجھے عطا تو کر دیں گے، لیکن پھر اللہ تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ پوچھیں گے، اے میرے بندے، تو نے مجھ سے وہ غلط چیز کیوں مانگا؟ میں نے تجھے عطا کر دیا، پر تو نے وہ غلط چیز کیوں مانگا؟ اس کے جگہ تو نے اچھا چیز کیوں نہیں مانگا؟ میں تو تجھے دینے کے لیے تیار تھا، پھر تو نے مانگا کیوں نہیں؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر مانگنا چاہتے ہو تو اللہ سے ہمیشہ حلال چیز مانگنا، کیونکہ اگر آپ اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ وہ چیز ضرور عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ بس یقین سے اس سے مانگ کے تو دیکھو، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی تو یہ ہے کہ ہم اس سے مانگتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان سب باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی اور ایک پیاری نئی ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، دعا کرتے رہیے، اللہ پر توکل اور یقین کے ساتھ دعا کریے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔